نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 1 منٹ کا مدرسہ سبق نمبر 70 نماز کا ترجمہ ہم یاد کر رہے تھے۔ نماز میں ہم تشہد یعنی التحیات کے بعد تشہد اور درود شریف پڑھتے ہیں۔ درود شریف کا ترجمہ چل رہا تھا کہ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ آپ درود اور رحمت نازل فرمائیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی آل محمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان اور ان کی آل پر، کما صلیت جیسا کہ آپ نے رحمت نازل فرمائی علی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام پر۔ سنتوں کا سلسلہ چل رہا تھا۔ جب ہم سو کر اٹھتے ہیں تو اٹھ کر جب صبح ہماری آنکھ کھلے تو یہ دعا پڑھ لیں، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ سو کر اٹھنے کے بعد مسواک کرنا، وضو کے وقت دوبارہ مسواک کی جائے گی، ولادہ سنت ہے۔ برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے ہاتھوں کو گٹوں تک اچھی طرح 3 مرتبہ دھونا۔ پہلے زمانے میں ٹوٹیاں اور نلکے نہیں ہوا کرتے تھے، اس لیے اگر آپ نے برتن میں ہاتھ ڈال دیا اور پہلے سے ہاتھ کے اوپر کچھ نجاست لگی ہوئی ہو تو باقی پانی بھی ناجس ہو جائے گا، ناپاک ہو جائے گا۔ اس لیے یہ تعلیم دی گئی کہ پہلے جو ہاتھ ہیں ان کو پاک کر لیا جائے، اس کے بعد پھر وضو کو شروع کیا جائے۔ بڑے بڑے گناہ جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، کسی مسلمان کو شرمندہ کرنا، مذاق اڑانا، اس کو بے عزت کرنا، بلا عذر نماز قضا کر دینا۔ عذر میں نے بیان کیا تھا کہ اتنا شدید مرض ہو کہ انسان اشارہ بھی نہ کر سکتا ہو، کیونکہ اگر اشارہ بھی کر سکتا ہے تو اشارے سے نماز پڑھنا بھی فرض ہے، اور اتنی مرض ہے، اتنی بیماری ہے کہ اشارے کرنے کے قابل نہیں ہے، اور پھر نماز قضا ہو جاتی ہے تو گناہ نہیں ہوگا لیکن نماز کی قضا پڑھنی پڑے گی۔ بے ہوش ہو گیا، مجنون تھا، 5 نمازوں کے علاوہ بھی جو ہے وہ بے ہوشی اس کی جاری رہی تو پھر جو ہے اس کی نماز جو ہے اس کے پر باز پرس نہیں ہوگی۔ یا بہت شدید گہری نیند میں تھا اور سوتا رہ گیا، بالکل بھی نہیں پتہ چلا، تو نماز قضا پڑھنی پڑے گی لیکن گناہ نہیں ہوگا، کہ اگر بہت شدید تھکاوٹ تھی۔ عام معمول نہیں ہو، عام معمول میں بغیر کسی وجہ کے لیٹ سونا اور دیر تک سوتے رہنا اور نمازیں قضا کرتے چلانا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہوگا۔ تو بہرحال بغیر کسی شدید عذر کے نماز قضا کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ لڑکوں سے بدفعلی کرنا، لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کرنا انتہائی قبیح گناہ ہے۔ یہ انسانی فطرت کے بھی خلاف ہے، بلکہ انسانی فطرت کیا ہے، کوئی جانور بھی ایسا نہیں کرتا۔ اگر آپ پرندوں کو ایک جگہ پہ رکھتے ہیں تو نر اور مادہ کا جوڑا بنتا ہے، وہ اپنا گھونسلہ علیحدہ علیحدہ بناتے ہیں۔ جانوروں کو رکھیں گے تو ان کا بھی نر اور مادہ کا جوڑا بن جاتا ہے۔ تو جو آدمی جائز اور حلال طریقے کو چھوڑ کر اس راستے کو اختیار کرتا ہے وہ گویا کہ جانوروں سے بھی نیچے گر جاتا ہے۔ گناہوں کے نقصانات جو پیش آتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے نا امیدی ہو جاتی ہے، اس وجہ سے توبہ نہیں کرتا اور بغیر توبہ کے ہی آدمی مر جاتا ہے۔ نیکیوں کے فائدے جو انسان کو ملتے ہیں کہ بعض دعائیں ایسی ہیں کہ مخلوق کے شر سے انسان محفوظ رہتا ہے، جیسے سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس صبح اور شام 3 مرتبہ پڑھنے سے مخلوق کے ہر شر سے آدمی محفوظ رہتا ہے۔ بعض نیکی اور عبادت سے حاجت روائی میں مدد ملتی ہے، جیسے نماز حاجت پڑھ کر دعا مانگنے سے اللہ تعالیٰ انسان کی حاجت کو پورا فرما دیتے ہیں۔ ایمان اور نیک اعمال کی برکت سے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا حامی اور مددگار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی پورے کے پورے دن کی برکات نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔